ایک نماز والا شخص اندھیری میں اپنی نماز قائم کرنے کے لیے مسجد پاک کی طرف نکلتا ہے۔ تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اندھیری کی وجہ سے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، تو وہ ایک گڈھے میں گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر پھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے، اور پھر جب کپڑوں کو صاف کر کے دوبارہ اپنے گھر سے مسجد پاک کی طرف نکلتا ہے تو پھر وہ اسی گڈھے میں گرتا ہے، تو پھر اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور پھر وہ پھر سے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے۔ تو جب وہ دوسری بار اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، پھر وہ جب تیسری بار مسجد پاک کی طرف اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے اپنے دروازے کے اوپر ایک روشنی چراغ والا شخص ملتا ہے۔ تو وہ نمازی والا شخص مسجد پاک کی طرف نکلتا ہے تو وہ روشنی چراغ والا شخص اس کے آگے آگے اسے روشنی چراغ دکھاتا ہے۔ جب وہ نمازی شخص مسجد پاک میں گھستا ہے تو نماز قائم کر کے جب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے تو وہ روشنی چراغ والا شخص پھر سے اس کے آگے آگے چلنے لگتا ہے۔ تو جب وہ نمازی والا شخص اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ شخص سے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے سچ کہوں تو میں ابلیس ہوں۔ تو نمازی والا شخص حیران ہو گیا کہ ابلیس کو تو میری نماز پڑھنے پر خوش ہونا تھا، وہ مجھے روشنی چراغ لے کر مجھے راستہ کیوں دکھاتا؟ تو اس نے اس سے کہا کہ اگر تم ابلیس ہو تو تم کو میری نماز پڑھنے پر خوش ہونا تھا، آپ مجھے روشنی چراغ لے کر مسجد تک کیوں لائے؟ تو ابلیس نے اس سے کہا کہ جب آپ پہلی بار نماز پڑھنے کے لیے مسجد پاک کی طرف نکلے، تو جب آپ پہلی بار اس گڈھے میں گر کر آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تو جب آپ پہلی بار اپنے گھر کی طرف کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا، اور جب آپ دوسری بار نماز پڑھنے کے لیے مسجد پاک کی طرف نکلے تو جب آپ دوسری بار پھر سے اس گڈھے میں گر گئے اور پھر سے آپ کے کپڑے گندے ہوئے، اور پھر سے جب آپ اپنے گھر کی طرف اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو مجھے پھر ڈر لگا کہ کہیں آپ اگر تیسری بار اس گڈھے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں کی مغفرت نہ فرمائے۔ تو یہ تھا ایک نمازی شخص اور ابلیس کا واقعہ، اور یہ ہے نماز کی فضیلت۔